الحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو آج کے اس بابرکت دن میں مسجد میں آنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، آج جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے ذریعے انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو، یہ مت سوچنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے صرف ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھیں گے، بلکہ ہمارے ماتحت جتنے افراد ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، یا کوئی شخص کہیں پر تجارت کا کام کرواتا ہے، اس کے ماتحت بہت سارے ملازم ہیں، یا کوئی شخص کہیں پر افسر ہے، اس کے ماتحت بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی بھی آپ سے سوال کرے گا۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں کیا فرمایا شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ اللہ رب العزت کی مشفقانہ رحیمانہ شان ہے کہ اپنے بندوں کو اپنی طرف نسبت جوڑ کر پھر پکارتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے ہم پر ایمان لایا۔ دیکھیے، مخاطب کو پکارنے کا نا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، تو اب بلانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو نام لے کر بلائے کہ فلاں ادھر آؤ، ان کے بیٹے کا جو بھی نام ہو نام لے کر بلائے، اور ایک ہوتا ہے کہ بیٹے کو بیٹا کہہ کر بلائے کہ میرے بیٹے ذرا ادھر آؤ، میری بات سنو۔ تو بیٹا کہہ کر پکارنے میں جو شفقت ہے، جو محبت ہے، وہ نام لے کر پکارنے میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہہ سکتے تھے یا ایھا الانسان، لیکن کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو لفظ بیٹا ہوتا ہے نا، بیٹا، ایک وقت انسانوں کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ وہ سننے کو طرف جاتا ہے کہ کاش مجھے کوئی بیٹا کہہ کر پکارے۔ اس لفظ میں شفقت ہی اتنی ہے، محبت ہی اتنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مفتی شبیر عثمانی بہت بڑے عالم، بہت بڑے، ہندوستان اور پاکستان میں ان کے زمانے میں بلکہ پوری دنیا میں لوہا مانا جاتا تھا ان کے علم کا، ان کے فضل کا، ان کے کمالات کا۔ کوئی ان کو علامہ کے نام سے پکارتے، کوئی ان کو شیخ الاسلام کے نام سے پکارتے، لیکن فرماتے ہیں کہ جب حضرت مفتی صاحب ہمارے گھر تشریف لاتے نا، تو میری دادی جو ان کی موالید تھی، وہ ان کو بیٹا کہہ کر پکارتی تھی، تو مجھے بڑا اچنبھا سا محسوس ہوتا تھا کہ بڑے اتنے بڑے
شیخ الاسلام اور علامہ اور میری دادی ان کو کیا کہہ کر بلاتی ہے؟ بیٹا کہہ کر. تو ایک دن حضرت مفتی شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ نے مفتی تقی عثمانی کو کہا کہ بیٹے میں تمہارے گھر میں 2 مقصد کے لیے آتا ہوں. کتنے مقصد کے لیے؟ 2. ایک تو یہ کہ جب یہاں آتا ہوں تو تمہارے ابا سے ملاقات ہو جاتی ہے، عیادت ہو جاتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں مجھے بیٹا کہہ کر پکارنے والا کوئی نہیں ہے. میں یہاں پر اس لیے آتا ہوں کہ یہی یہ خاتون ہے جو مجھے بیٹا کہہ کر پکارتی ہے. تو انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ بڑے سے بڑے القاب دے سکتے ہیں لیکن بیٹا کہہ کر پکارنے والا کوئی نہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین طریقے سے اپنے بندوں کو مخاطب کیا کہ اے میرے بندو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ آگ کیسی ہے؟ وقودها الناس والحجارة. وہ آگ ایسی ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. جہنم کی آگ کا ایندھن کون ہے؟ لکڑی نہیں ہے، لوہا نہیں ہے، بلکہ انسان اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اس پر ایسے فرشتے مسلط ہیں جو بہت غلیظ ہیں، سخت مزاج ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم. اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیز کا ان کو حکم دیتے ہیں وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے. وہ فرشتے ایسے ہیں کہ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل جائے فوراً اس کو بجا جائے. یہ تو اس آیت کا ترجمہ ہوا کہ ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حدیث میں کیا ہے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، تم سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. یہ حدیث کے الفاظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث. کیا پتہ چلا؟ ایک آدمی صف اول میں حاضر ہو رہا ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، لیکن ان کے گھر کو دیکھو، بیوی بچوں کو دیکھو، رشتہ داروں کو دیکھو، ان کے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کو دیکھو، تو اس بندے میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ان کا رخ مغرب کی طرف ہے، ان کا رخ مشرق کی طرف ہے. یہ اہدنا الصراط المستقیم پر چل رہے ہیں. جو انسان اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں سیدھے راستے پر چلا، باپ سیدھے راستے پر چل رہا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کر رہا ہے، لیکن ان کے بیٹے کو دیکھیے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں. آج یہ منظر بکثرت نظر آتا ہے. اور جب آپ ایسے لوگوں سے کہیں کہ میاں آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے، آپ کے بچے قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کرتے، آپ کے بچے گالیاں بکتے ہیں، آپ کے بچے دینی راہ سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، ادھر سے کیا جواب ملتا ہے کہ میاں کیا کریں؟ معاشرہ اور سماج ایسا ہو گیا کہ بیوی بچے انہی کے طرز پر بہتے جا رہے ہیں. اب ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے. فوراً یہ جواب دے دیتے ہیں کہ وہ جانے، ان کا خدا جانے، ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں نا. میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اور دلیل بھی پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، آخری وقت تک حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے لیکن وہ ایمان نہیں آیا. آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا. کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی تو اپنے بیٹے کو دعوت دیتے رہے، انہوں نے نہیں مانا. ہم بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے نہیں سنتے. اب کیا کریں؟ در حقیقت اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کا لفظ استعمال کر کے، النار کا لفظ استعمال کر کے
ایسے سوال اور جواب کرنے والوں کو تنبیہ فرمائے۔ فرماتے ہیں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میاں ایک بات بتاؤ، ایک جگہ پر آگ لگی ہوئی ہو، آگ سلگ رہی ہو، اور ہر آدمی کو یہ اندازہ ہو کہ اگر یہاں پر کوئی بھی آدمی گر جائے، اس آگ کے اندر چلا جائے تو وہ زندہ واپس نہیں لوٹے گا، مر جائے گا۔ اب آپ کا بچہ نادان ہے، سمجھدار نہیں ہے، وہ اس آگ کو خوبصورت سمجھ کر اس کی طرف بڑھ رہا ہے، تو ایسے وقت میں آپ کیا کریں گے؟ کیا دور سے بیٹھ کر بس کہنا شروع کریں گے کہ نہ نہ بیٹے ادھر مت آؤ، یہ آگ بہت خطرناک چیز ہے، اس کے قریب جاؤ گے جل جاؤ گے؟ یا آپ صرف اتنا کریں گے یا یہ کریں گے کہ آپ بچے کو اٹھا کر وہاں سے دور کر دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ بچے جب آگ کی طرف بڑھ رہے ہوں، جب وہ اس کا حقیقی باپ ہوگا تو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس کی تو چین ختم ہو جائے گی، نیند اڑ جائے گی، ایک ہی منٹ میں جا کر اپنے بچوں کو اٹھا کر وہاں سے دور کرے، ہے کہ نہیں؟ سماج میں معاشرے میں اور اگر دور نہ کرے اور لوگوں کو کہے کہ میاں میں نے تو بتا دیا تھا کہ بیٹے یہ آگ خطرناک ہے، اس کی طرف مت جانا، تو معاشرے میں اور سماج میں کیا لوگ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ میاں کہنے سے ہی اتفاق کر لیا، آپ کی ذمہ داری تھی کہ اپنے بچے کو اٹھا کر دور کرتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کی طرف آئیے، قرآن کی طرف آئیے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بھائی یہ تو دنیا کی آگ ہے، اس کی کیا اوقات؟ جہنم کی وہ آگ جس کی کوئی حد ہی نہیں، کہ ہم نے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اسی طریقے کا طرز عمل کیا کہ ہم نے کبھی اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہا کہ چلو بیٹے نماز پڑھنے چلے؟ آج مسجدوں کا عجب ماحول ہے، ایک بچے اگر ذرا بھی شور کرے تو ایک دم سے لوگ ایسے دیکھتے ہیں جیسے کتنا بڑا جرم کر کے یہ بچہ بیٹھا ہوا۔ کچھ ہمارے عادات کی وجہ سے، ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے ہمارے بچے مسجدوں سے دور جا رہے ہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ نہیں اس بات کو؟ بھائی وہ بچہ اگر مسجد نہ آئے تو کیا کر رہا ہوگا؟ باہر موبائل دیکھ رہا ہوگا، ٹی وی دیکھ رہا ہوگا، کہیں پر گالیاں سیکھ رہا ہوگا۔ اگر اس نے اپنا وقت خرچ کر کے مسجد نماز پڑھنے کے لیے وہ بچہ آ رہا ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہ دیں تو پھر ہم سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے؟ کیا ہم لوگ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا یہ سب جو آگے بڑھی ہوئی ہے ہم ہی لوگوں سے بڑھی رہیں گی؟ کیا وہ وقت نہیں آئے گا کہ وہی ہمارے بچے جو بہت پیچھے تھے ایک دن اگلی صف میں نظر آنے والے ہیں؟ کیا ہم نے ان کے لیے راستہ کھولا ہے؟ نہیں۔ ایک منٹ میں ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں میاں تم تو بچے ہو، چلو سائڈ ہو جاؤ۔ بالکل آپ نے شریعت کے مسئلے کو سمجھا کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ ترکی کے اندر بہت سارے مساجد میں باضابطہ ایک طرف مسجد بنی ہوئی ہے، دوسری طرف بچوں کے کھیلنے کے پارک میں، اور شیشہ لگا دیا گیا بیچ میں تاکہ وہ بچے اپنے باپ کو دیکھے کہ ہمارا باپ کس طریقے سے نماز ادا کرتا ہے، کھیلے بھی اور دیکھے بھی، اور اگر اس کو توفیق ہوئی تو وہ اٹھ کر ادھر سے ادھر آ کر نماز دے جاتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم سب سمجھدار ہیں، پیچھے سے بچے کو ہٹا کر ادھر کھڑا کر دیا۔ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں۔ اگر کوئی بچہ سمجھدار سا محسوس ہو رہا ہے، اگر وہ صف میں بھی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کو ہٹانے کی اجازت نہیں، آپ وہیں سے کھڑے ہو کر اپنے صف کو بنائیے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ نہیں تمہارا حق ہی نہیں ہے، تم تو سائڈ جاؤ؟ اگر بچہ سمجھدار ہے، صحیح طریقے سے سب کے اندر داخل ہوا ہے، صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ اس بچے کو وہاں سے ہٹایا نہیں جائے۔
ہم نے کئی بار دیکھا یہاں پر بھی اور بھی کہیں ہر جگہ پر ایسا ہی مسئلہ ہوتا ہے. تو میرے دوستو یہ آیت پیش کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچا ہے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ ماں باپ کے اوپر بچوں کا بھی حق ہے. جس طریقے سے ایک بیٹے کا حق اپنے باپ کے بارے میں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے قرآن کہتا ہے اف لہما، ان کو اف تک مت کہنا، کب مت کہنا. جب ہم نے بچوں کے لیے صحیح راستہ چنا ہوگا، جب وہ بچہ قرآن کی آیت کو سمجھے، مسجد میں آئے، تفسیر میں بیٹھے، ہر دن مسجد میں جو ہر سنڈے کو یہاں پر 11 سے 12 تک اسٹوڈنٹ کا جوڑ ہوتا ہے، بچے دکھتے ہی نہیں. ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ آخر جاتا کیوں نہیں، جا کر کچھ دین کی باتیں تو سیکھے، تعلیم تو سیکھے، حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے بچوں کے ذہن میں کچھ تو ہے. لیکن ہم نے اس بارے میں ہم آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے. میرے دوستو بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر یہی طرز پر ہم نے اپنی زندگی گزاری، اسی طرز پر ہم نے یہاں سے لے کر موت تک کا سفر کر لیا، تو پھر یہ مسجد اس طریقے سے ویران اگلی نسل کو نہیں ملے گی. ہمیں بچوں سے محبت کرنا ہوگا، ان کو دین سکھانا ہوگا، دین کی باتیں بتانی ہوگی، تب جا کر ہمارے بچے صحیح راستے پر چلیں گے. انشاءاللہ پھر اسی مضمون کو اگلے ہفتے بیان کروں گا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا